قائد اعظم محمد علی جناح سے جڑی ہر بات کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ کراچی کی عمارت وزیر مینشن بابا قوم کی جائے پیدائش ہے یا پھر وہ ٹھٹھا کے علاقے جھرک میں پیدا ہوئے؟ ان کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر 1876 ہے یا پھر 20 اکتوبر 1875؟ پینٹ کوٹ قائد اعظم کا پسندیدہ لباس تھا یا پھر انہیں شیروانی پسند تھی؟ انہیں پہلی بار بابا قوم کا خطاب کس نے دیا؟ کیا رتی بائی ان کی اکلوتی شریک حیات تھی یا پھر اس سے پہلے بھی ان کی شادی ہو چکی تھی؟ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کو کی گئی شہرہ آفاق تقریر متنازع کیوں بنا دی گئی؟ ابھی تک یہ طے کیوں نہیں ہو سکا کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ ترازو کے نئے سلسلے قائد کہانی میں ہم یہ سب پہیلیاں سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ قائد اعظم پر کئی کتابیں لکھی گئیں۔ سب سے پہلے قائد اعظم کے ساتھ جدوجہد کرنے والی کانگریس کی رہنما سروجنی نائیڈو نے قلم اٹھایا اور محمد علی جناح این ایمبیسڈر آف یونٹی کے نام سے ایک سوانح حیات رقم کی۔ 1954 میں قائد اعظم سے متعلق ہیکٹر بولیتھو کی تصنیف منظر عام پر آئی۔ جی الانا نے قائد اعظم سٹوری آف اے نیشن کے نام سے قائد اعظم کی کتاب عزیز سامنے لانے کی کوشش کی۔ سٹینلے وولپورٹ نے طبع آزمائی کی لیکن ڈور سلجھنے کے بجائے مزید الجھتی چلی گئی۔ ہم فاطمہ جناح کی کتاب مائی برادر سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ ان کے دادا کاٹھیا واڑ کی ریاست گوندل کے ایک چھوٹے سے گاؤں پنیلی میں رہائش پذیر تھے اور ہینڈ لومز کے ذریعے کاٹن کے کپڑے بنا کرتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، والجی، نتھو اور جناح۔ سب سے چھوٹے بیٹے جناح، جن کی شادی مٹھی بائی سے ہوئی، وہ سنہرے مستقبل کی تلاش میں اپنی بیوی کے ہمراہ کراچی آ گئے۔ فاطمہ جناح اپنی خود نوشت مائی برادر میں کراچی سے متعلق لکھتی ہیں کہ کھارا در جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ان گھروں پر مشتمل تھا جہاں بحیرہ عرب کا نمکین پانی گلیوں میں بل کھاتا پھرتا تھا۔ میٹھا در وہ علاقہ تھا جہاں کنواں کھود کر لیاری اور ملیر کے دریاؤں کا میٹھا پانی حاصل کیا جا سکتا تھا، جبکہ صدر وہ علاقہ تھا جہاں برطانوی فوجیوں کی چھاؤنی اور بیرکیں تھیں۔ میرے والد نے کھارا در میں نیو نہم روڈ پر 2 کمروں پر مشتمل سادہ سا اپارٹمنٹ کرایہ پر لیا۔ میرے والد نے جو اپارٹمنٹ کرایہ پر لیا وہ پہلی منزل پر تھا جہاں سارا سال سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی۔ فاطمہ جناح کے مطابق کھارا در کے اسی علاقے میں 25 دسمبر 1876 کو ان کے والدین کے ہاں پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد علی رکھا گیا۔ یہ بچہ بہت کمزور تھا، اس لیے اس کی والدہ فکر مند رہتی۔ ان کے آبائی گاؤں پنیلی کے قریب اسماعیلی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ حسن پیر کی درگاہ کرامات کے حوالے سے بہت مشہور تھی۔ چنانچہ اس نومولود بچے کو درگاہ لے جا کر وہاں پر منت مانی گئی۔ سروجنی نائیڈو نے بھی قائد اعظم کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر 1876 بتائی ہے کیونکہ قائد اعظم کے پاسپورٹ پر یہی تاریخ درج ہے اور سرکاری طور پر بھی قائد اعظم کا یوم پیدائش اسی دن منایا جاتا ہے، لیکن بعض تاریخی حوالوں سے یہ معلومات درست معلوم نہیں ہوتی۔ جی الانا کی کتاب جسے قائد اعظم سے متعلق لکھی گئی کتابوں میں معتبر ترین تصنیف خیال کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم کی حقیقی تاریخ پیدائش 20 اکتوبر 1875 ہے۔ ہیکٹر بولیتھو کی کتاب 1954 میں منظر عام پر آئی تو محترمہ فاطمہ جناح کا خیال تھا کہ قائد اعظم کی شخصیت کے تمام پہلو آشکار نہیں ہوئے، چنانچہ وہ اپنی نگرانی میں قائد اعظم کی سوانح حیات مرتب کروائیں گی۔ فاطمہ جناح کی نظر انتخاب اسلامیہ کالج کلکتہ کے سابق پرنسپل اور راجشاہی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اطرت حسین زبیری پر تھی۔ جب پروفیسر اطرت زبیری باوجود پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے گئے تو فاطمہ جناح نے یہ کام جسٹس رستم کیانی کو سونپنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کی اچانک وفات کے بعد یہ ذمہ داری جی الانا کو سونپی گئی۔
18 ماہ تک جی اعلانہ محترمہ فاطمہ جناح سے مل کر اس سوانح حیات کو صفحہ کرتاس پر منتقل کرنے کے منصوبے پر کام کرتے رہے، لیکن فاطمہ جناح کے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کی وجہ سے یہ کام ادھورا رہ گیا۔ الیکشن کے بعد محترمہ فاطمہ جناح اور جی اعلانہ نے الگ الگ روداد قلم بند کی، اور محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد یہ دونوں کتابیں شائع ہوئی۔ جی اعلانہ کی تحریر کردہ سوانح حیات جو پہلی بار انگریزی میں شائع ہوئی، اس کا اردو ترجمہ رئیس امروہی نے کیا اور قائد اعظم جناح ایک قوم کی سرگزشت کے عنوان سے شائع ہوئی۔ اس کے صفحہ نمبر 119 پر محمد علی جناح کو سندھ مدرسۃ الاسلام اسکول میں داخل کروائے جانے کا ریکارڈ دستیاب ہے۔ اس ریکارڈ کے مطابق وہاں پہلی انرولمنٹ 4 جولائی 1887 کو ہوئی، جس میں طالب علم کا نام محمد علی جناح بھائی، فرقہ خوجہ، جبکہ تاریخ پیدائش درج نہیں کی گئی۔ 23 ستمبر 1887 کو اسی سکول میں دوبارہ نام داخل ہوا۔ داخلہ رجسٹر پر نمبر شمار 178 ہے، نام محمد علی جناح بھائی، فرقہ خوجہ، جائے پیدائش کراچی، جبکہ تاریخ پیدائش 20 اکتوبر 1885 درج کی گئی ہے۔ 9 فروری 1891 کو تیسری بار انرولمنٹ ہوئی تو تب بھی تاریخ پیدائش 20 اکتوبر 1875 لکھی گئی، لیکن یہ معاملہ صرف تاریخ پیدائش تک محدود نہیں، جائے پیدائش پر بھی جھگڑا ہے۔ بعض محققین کا دعویٰ ہے کہ قائد اعظم کراچی نہیں بلکہ جھرک میں پیدا ہوئے۔ جھرک سندھ کا تاریخی شہر ہے جو ٹھٹھہ ضلع میں کینچر جھیل کے قریب کوٹری ٹھٹھہ روڈ پر واقع ہے۔ یہ شہر دریائے سندھ کی سطح سے 150 فٹ بلند ہے۔ کسی زمانے میں تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر ایک بندرگاہ بنائی گئی تھی جہاں سے تجارتی جہاز، کشتیاں اور سٹیم بوٹ خام مال لے کر جایا کرتے تھے۔ جب انگریزوں نے سندھ کو فتح کیا تو انہوں نے جھرک شہر کی تجارتی اہمیت کے پیش نظر 1843 میں اسے ضلع کا درجہ دے دیا، جسے کراچی کلیکٹوریٹ سے منسلک کر دیا گیا۔ جھرک میں صفائی کا بہترین نظام رائج تھا۔ محلے کی سطح پر کمیٹیاں بنی ہوئی تھی۔ چوکیداری نظام بہت فعال تھا۔ کاروبار، دکانیں، جائیداد اور آبادی سمیت ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ وہ محققین جو جھرک کو قائد اعظم کی جائے پیدائش قرار دیتے ہیں، ان کا استدلال ہے کہ سندھ میں شائع ہونے والی درسی کتب جو بعد ازاں تلف کر دی گئی، ان میں محمد علی جناح کی جائے پیدائش جھرک ہی لکھی جاتی تھی، اور جب یہ درسی کتابیں شائع ہو رہی تھی اور تعلیمی اداروں میں پڑھائی جا رہی تھی تو محترمہ فاطمہ جناح حیات تھی، اور انہوں نے اس بات پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سندھی محققین کا دعویٰ ہے کہ مسرور احسن جو ایوب دور میں کمشنر حیدرآباد تھے، انہوں نے لسانی تعصب کے تحت تمام ثبوت مٹانے کی کوشش کی۔ مبینہ طور پر جب مسرور احسن بطور کمشنر جھرک آئے تو وہاں سے یہ تمام ریکارڈ ساتھ لے کر چلے گئے، اور پھر کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کاغذات کدھر گئے۔ یہ وہی مسرور احسن ہیں جو ایوب خان کے منظور نظر تھے۔ سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر علی عبد الرحمان نے یونیورسٹی سینڈیکیٹ کے اجلاس میں ان کے بیٹھنے پر اعتراض کیا تو انہیں برطرف کر کے مسرور احسن کو وائس چانسلر تعینات کرنے کا حکم جاری ہوا، مگر 4 مارچ 1967 کو طلبہ کے احتجاج نے حالات کا رخ موڑ دیا اور سندھ میں سب سے بڑی طلبہ تحریک کا آغاز ہوا۔ اگست 1960 میں سندھ بورڈ کی طرف سے شائع ہونے والی درسی کتاب جو 7ویں جماعت کے بچوں کے لیے لکھی گئی تھی، اس کتاب میں سندھی زبان میں جو مضمون قائد اعظم کے حوالے سے لکھا گیا ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: سندھ کے مایہ ناز فرزند تقریباً پون صدی قبل جھرک کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک غریب بیوپاری تھے۔ کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن ان کا شمار دنیا کی بڑی ہستیوں میں ہوگا۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام سے میٹرک پاس کیا۔ بعد ازاں سیٹھ نور محمد لالن والوں سے 3000 روپے قرض لے کر ولایت بیرسٹری کی تعلیم حاصل کرنے گئے۔ وہاں کی تعلیم و تہذیب کے ان کی زندگی پر نمایاں اثرات مرتب ہوئے۔ ولایت سے لوٹنے کے بعد وہ بمبئی پہنچے، جہاں انہوں نے وکالت کا آغاز کیا۔
جس میں انہوں نے بہت نام کمایا۔ سوال یہ ہے کہ وزیر مینشن کو قائد اعظم کی جائے پیدائش تسلیم کرنے کا خیال کیسے آیا؟ بتایا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد محترمہ فاطمہ جناح نے کمشنر کراچی کو بتایا کہ وہ اس گھر میں پیدا ہوئی اور محض اس وجہ سے وزیر مینشن کو خرید کر اسے قائد اعظم کی جائے پیدائش قرار دے دیا گیا، اور کسی نے یہ سوچنے کی زحمت نہ کی کہ فاطمہ جناح کی جائے پیدائش نہ ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قائد اعظم بھی اسی جگہ پر پیدا ہوئے۔ بعض حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ جب محمد علی جناح پیدا ہوئے تو یہاں کسی قسم کی کوئی عمارت یا گھر سرے سے موجود ہی نہ تھا، بلکہ وزیر مینشن والی جگہ پر ایک خالی پلاٹ ہوا کرتا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے کے سرکاری کاغذات کے مطابق وزیر مینشن جس جگہ تعمیر کیا گیا ہے یہ پلاٹ نمبر 14 ہوا کرتا تھا، اور بعد ازاں اسے 23 نمبر الاٹ کیا گیا۔ یہ جگہ عمر نامی شخص کی ملکیت ہوا کرتی تھی۔ اس نے یہ جگہ جناح بھائی اینڈ نتھو بھائی کمپنی سے قرض لے کر گروی رکھی، اور رقم واپس نہ کرنے کی وجہ سے یہ محمد علی جناح کے والد کے زیر ملکیت آ گئی۔ 1880 میں اس جگہ پر جناح بھائی نے گھر بنانا شروع کیا۔ اگر قائد اعظم کا سن پیدائش 1875 مانا جائے یا پھر 1876 تو دونوں صورتوں میں وزیر مینشن کسی صورت ان کی جائے پیدائش نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عمارت تو ان کی پیدائش کے کئی سال بعد بنائی گئی۔ انگریزی اخبار ڈان میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں محقق کلیم لاشاری کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیر مینشن کے پاس جہاں ان دنوں علی پلازا بنا ہوا ہے یہ دراصل قائد اعظم کی جائے پیدائش ہے، کیونکہ ان دنوں یہاں ایک 2 منزلہ مکان ہوا کرتا تھا جہاں قائد اعظم کے والدین کرائے پر رہا کرتے تھے۔ وزیر مینشن والی جگہ پر 1880 میں تعمیر کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں جب قائد اعظم کے والد کو کاروبار میں خسارہ ہوا تو یہ تمام جائیداد 1890 میں فروخت کرنا پڑی۔ بعد ازاں وزیر علی علاء الدین نے یہ جگہ خرید لی اور یہاں وزیر مینشن کے نام سے ایک عالی شان عمارت بنوائی۔ تاہم جب قیام پاکستان کے بعد فاطمہ جناح نے کمشنر کو بتایا کہ میں اس جگہ پیدا ہوئی تو مالک کو متبادل جگہ فراہم کر کے اس عمارت کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں قائد اعظم کی جائے پیدائش کا تعین کرنے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بھی بنایا گیا، مگر یہ پہیلی نہ سلجھائی جا سکی، اور وزیر مینشن کے کمرے کے باہر یہ تختی اب بھی آویزہ ہیں جس پر لکھا ہے کہ قائد اعظم اس کمرے میں پیدا ہوئے۔ قائد اعظم کے مسلک سے متعلق بھی متضاد باتیں سامنے آتی رہی ہیں، مگر فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مئی برادر میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ان کا تعلق خواجہ اسماعیلی خاندان سے تھا۔ نہ صرف انہیں مدرسۃ الاسلام میں داخل کروایا جاتے وقت مسلک کے خانے میں خواجہ اسماعیلی لکھا گیا، بلکہ جب رتی بائی یعنی مریم جناح سے ان کا نکاح ہوا تو تب بھی فارسی میں تحریر کیے گئے نکاح نامے میں مسلک کے خانے میں خواجہ اسماعیلی لکھا گیا۔ ایک شیعہ عالم دین نے ہی ان کا نکاح پڑھایا۔ محمد علی جناح کے 2 بھائی اور 4 بہنیں تھیں جن کے نام کچھ یوں ہیں: رحمت بائی، مریم بائی، احمد علی، شیریں بائی، فاطمہ جناح اور بند علی۔ محمد علی جناح جب سندھ مدرسۃ الاسلام اسکول کے طالب علم تھے تو لڑکپن میں ہی ان کی شادی خواجہ اسماعیلی خاندان کی روایات کے مطابق ان کے والد کے ایک متمول دوست کی 14 سالہ بیٹی ایمی بائی سے کر دی گئی۔ رخصتی بھی ہو گئی، مگر کچھ عرصہ بعد قائد اعظم اعلیٰ تعلیم کے حصول کی غرض سے انگلستان چلے گئے تو ان کی عدم موجودگی میں ان کی اہلیہ کا ہیضے کے سبب انتقال ہو گیا، چنانچہ دوبارہ کبھی وہ اپنی دلہن کو نہ مل سکے۔ ہیکٹر بولیتھو نے قائد اعظم سے متعلق لکھی گئی کتاب میں اس شادی کا ذکر کیا ہے، تاہم پاکستانی سول سرونٹ ڈاکٹر سعد خان نے رتی بائی یعنی مریم جناح پر لکھی گئی کتاب میں چند سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھاتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قائد اعظم کی پہلی شادی محض افسانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ قائد اعظم جب بطور وکیل پریکٹس کے لیے بمبئی آئے تو اپالو ہوٹل کے ایک کمرے میں رہائش اختیار کی۔ اکتوبر 1898 کو ایک روز محمد علی جناح کا آمنا سامنا زرتشت کمیونٹی کے ایک ایسے فرد سے ہوا جسے وکلا سونے کی کان سمجھتے تھے، کیونکہ معمولی سی بات پر کسی کو بھی مقدمہ بازی میں گھسیٹ لینا پارسی خاندان سے تعلق رکھنے والے اس دولت مند شخص کا محبوب مشغلہ تھا۔
इस शख्स का नाम डिनशाह पटेट था, जो बंबई हाई कोर्ट में मोहम्मद अली जिन्ना के दलाइल से बेहद मुतासिर हुए। मोहम्मद अली जिन्ना का यह ताल्लुक जल्द ही दोस्ती में बदल गया। डिनशाह पटेट से दोस्ती के सबब मोहम्मद अली जिन्ना की वकालत तो चमकी ही, उनकी जिंदगी ने भी एक नया मोड़ ले लिया। जब इन दोनों में दोस्ती हो रही थी तो इसके लगभग 2 साल बाद डिनशाह पटेट के यहाँ एक चांद सी बेटी हुई, जिसका नाम रत्तीबाई पटेट रखा गया। इस बच्ची ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसे अपने अब्बा के दोस्त यानी मोहम्मद अली जिन्ना से प्यार हो गया। कायदे आज़म ने अपने दोस्त से बेटी का रिश्ता कैसे मांगा, दोनों की शादी कैसे हुई और हिंदुस्तान भर में शोहरत हासिल करने वाले इस जोड़े की अज़दवाजी जिंदगी कैसी रही, इस पर बात करेंगे आइंदा किस्त में। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 0332841053 दस्तयाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।